1345 میں کیفا شہر کو ایک شیطانی وبائی مرض نے تباہ کر دیا، جسے تاریخ میں حیاتیاتی جنگ کے پہلے استعمال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک طویل محاصرے کے بعد ساحلی شہر کیفا نے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ شہر کے باشندوں نے شہر کی ناقابل تسخیر دیواروں کے پیچھے سے ان کے سروں پر پھینکی گئی عجیب و غریب چیزوں سے حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ اشیاء دشمن کی منجنیق سے پتھر یا آگ نہیں پھینکے گئے تھے، بلکہ منگول فوجیوں کی بوسیدہ لاشیں تھیں جن کو طاعون نے ختم کیا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ واقعہ تاریخ میں سب سے پہلے حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال اور بلیک ڈیتھ کو یورپ میں منتقل کرنے کی وجہ تھا، جس سے براعظم کی نصف سے زیادہ آبادی ہلاک ہو گئی تھی۔ یہاں کافا کے محاصرے کی کہانی ہے جو 14ویں صدی میں یورپ میں طاعون کے پھیلاؤ کی سبب بنی۔ بحیرہ اسود کے شمالی ساحل پر واقع کریمیا میں کیفا کا شہر ہے جو آج فیڈوسیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کچھ مورخین کا خیال ہے کہ بلیک ڈیتھ کے نام سے جانا جانے والا طاعون اس بندرگاہ شہر سے پورے یورپ میں پھیل گیا تھا۔ 1330 کی دہائی میں کریمیا پر قبضہ کرنے کے بعد کیفا منگولوں کے زیر اقتدار آ گیا تھا، جس نے 13ویں صدی کے آخر میں جمہوریہ جینوا کے تاجروں کے ایک گروہ کو وہاں تجارتی تصفیہ قائم کرنے کی اجازت دی۔ جلد ہی کیفا شہر نے بحیرہ اسود کے خطے میں تجارت کو اجارہ دار بنا دیا، جو ایک اہم بندرگاہ بن گیا تھا جو یورپ کی سب سے بڑی غلام منڈیوں میں سے ایک تھا۔ منگولوں نے اس ہلچل مچائے ہوئے شہر میں جینوی عیسائیوں کی تجارت سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن عیسائی جینوی بیوپاریوں اور 12ویں صدی عیسوی کے بعد سے اسلام قبول کرنے والے منگولوں کے مابین مذہبی اختلافات دونوں فریقوں کے مابین کچھ تنازعات کے باعث بنے، اور یہ تنازعات 1343 میں خاص طور پر بحیرہ اسود کے تانا شہر میں اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ تانا شہر میں 1344 میں نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ تانا میں جینوی عیسائیوں اور مقامی مسلمانوں کے مابین لڑائی کے بعد ایک مسلمان مقامی شخص مردہ پایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جینوی عیسائی پناہ حاصل کرنے کے لیے کیفا شہر فرار ہو گئے۔ در حقیقت شہر کے حکمرانوں نے جینوی عیسائیوں کو تحفظ فراہم کیا، لیکن ان کے فرار کے کچھ ہی عرصہ بعد منگول ان کا پیچھا کرتے ہوئے کیفا شہر پہنچ گئے اور اس شہر کے حکمرانوں کو قصورواروں کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن کیفا کے حکمرانوں نے سوداگروں کو منگولوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار وہ چنگاری تھی جس نے اس وقت کے منگول رہنما جانی بیگ کے غیظ و غضب کو بھڑکایا تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق اس نے شہر پر حملہ کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ دوسرے ذرائع کا کہنا ہے منگول رہنما یورپ کی طرف بڑھنا چاہتا تھا اور کیفا شہر یورپ کا دروازہ تھا۔ جانی بیگ کے حقیقی مقاصد سے قطع نظر 1343 میں اس شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ منگولوں کی توقع کے مطابق یہ شہر اتنا کمزور نہیں تھا، جبکہ منگولوں نے کیفا کا زمین سے گھیرا کر لیا۔ اس شہر کے پاس ایک سمندری بندرگاہ تھی جس کی وجہ سے وہ اٹلی سے رسد اور کمک حاصل کر سکتے تھے، اور اس طرح شہر منگول محاصرے سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ منگولوں نے اس محاصرے کے دوران اپنے 15,000 فوجی گنوا دیے۔ یہ محاصرہ منگولوں کے انخلاء کے ساتھ ہی ختم ہوا، لیکن جانی بیگ جو اپنی فوج کو گھر لے آیا تھا اس محاصرے کے نتیجے سے مطمئن نہیں تھا۔ 1345 میں جانی بیگ ایک بار پھر کیفا کے محاصرے کے لیے واپس لوٹ آیا، لیکن غیر متوقع طور پر اس دور میں منگول سپاہی طاعون کی زد میں آ گئے اور ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ بلیک ڈیتھ 1331 سے وسطی ایشیا میں ایک طاعون تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ یرسینا پیسٹس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے جو چوہوں کے ذریعے لے جانے والے پشوؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ طاعون شاہراہ ریشم کے راستے اس وقت آیا جب قحط زدہ ایشیا کے قحط زدہ علاقوں سے
چوہوں نے نقل مکانی کی، یہاں تک کہ چوہے کریمیا پہنچ گئے۔ اس وقت محاصرے کا سلسلہ جاری تھا۔ جب منگولوں نے کیفا شہر کا محاصرہ کیا تو وہ طاعون کی زد میں آ گئے۔ منگول اچانک وبائی امراض کا شکار ہو گئے۔ منگول فوجیوں میں سوجن ظاہر ہونے لگی، جو تیز بخار میں مبتلا ہو گئے اور منگولوں کی لاشیں گرنے لگیں اور موت سے پہلے ان کے چہروں پر سیاہ نشانات تھے۔ منگولوں میں وبا پھیل جانے کی وجہ سے فوج میں سخت مایوسی پھیل گئی اور ان میں سے ایک بڑے حصے نے محاصرے میں دلچسپی ختم کر دی۔ کچھ مورخین کے مطابق منگولوں نے کیفا کو بلیک ڈیتھ کے کپ سے پیا، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ منگولوں نے اپنے مردہ افراد کی لاشوں کو منجنیق پر رکھ کر انہیں کیفا شہر کی دیواروں کے اوپر سے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ شہر کے باشندے آسمان سے گرتی ہوئی لاشوں سے حیرت زدہ ہو گئے اور ہر طرف بوسیدہ لاشوں سے بدبو پھیلنے لگی۔ مسیحی نہ تو ان لاشوں کو چھپا سکتے تھے اور نہ ہی اس تباہی سے بھاگ سکے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کالی موت پہلے ہی کیفا میں پھیل چکی تھی۔ اس شہر کے باشندوں نے لاشوں کو جلد سے جلد سمندر میں پھینک دیا اور یہ محاصرہ 1347 میں منگولوں اور کیفا کے حکمرانوں کے مابین مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا، لیکن تب تک یہ طاعون پہلے ہی شہر میں پھیل چکا تھا اور وہاں سے پورے یورپ میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ مورخین اس خیال سے انکار کرتے ہیں کہ منگولوں نے لاشیں استعمال کی اور ان کا ماننا ہے کہ یہ بیماری چوہوں کے ذریعے شہر میں پھیل گئی تھی جو دونوں کیمپوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ کیفا شہر سے بلیک ڈیتھ کی یورپ میں منتقلی کے خیال کے سلسلے میں اس مفروضے کی درستگی یا غلطی کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ دوسرے بہت سے عوامل اس کے پھیلاؤ میں معاون ثابت ہوئے تھے، جیسے وبائیں، جنگیں، قحط اور خراب موسم۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا یہ طاعون در حقیقت منگولوں کی منجنیق سے پھینکی گئی لاشوں کے ذریعے پھیل گیا تھا یا دونوں کیمپوں کے مابین گھومنے والے چوہوں کے ذریعے پھیل گیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وبا نے شہر کے بہت سارے باشندوں کو ہلاک کر دیا تھا اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ بحری جہازوں پر یورپ کی طرف بھاگے اور اپنے ساتھ کالی موت بھی لے گئے۔ ان کی معلومات کے بغیر یہ بیماری اٹلی اور قسطنطنیہ میں پھیل گئی اور وہاں سے بچ کر فرار ہونے والوں نے اس وبا کو پورے یورپ میں منتقل کر دیا۔ آخرکار بلیک ڈیتھ یورشیا میں 75 سے 200 ملین اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس نے پورے یورپ کی 30 سے 60% آبادی کو ہلاک کر دیا تھا اور چین کی تقریباً نصف آبادی ختم ہو گئی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے مہلک وبائی بیماریوں میں سے ایک ہے۔